وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ سونم کی زندگی کا ایک نیا دور تھی۔ المیر خان زادہ کی دی ہوئی سالگرہ کی وہ سرپرائز پارٹی اور چھت پر گزرے وہ لمحات سونم کے وجود میں کسی خوشبو کی طرح بس گئے تھے۔ پہلے وہ المیر کے نام سے کانپتی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپ جایا کرتی تھی، مگر اب اس کی کیفیت بدل چکی تھی۔ خوف اب بھی تھا، مگر یہ خوف وہ خوف نہیں تھا جو جان لیوا، بلکہ یہ وہ خوف تھا جو محبت میں احترام اور کھو دینے کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ اگلے 2 دن سونم نے ایک عجیب سی سرشاری میں گزارے۔ وہ یونیورسٹی میں ہوتی تو لیکچر کے دوران اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کتاب کے صفحات پر اسے الفاظ کی بجائے المیر کی وہ گہری پراسرار آنکھیں دکھائی دیتی جو اس رات چاندنی میں چمک رہی تھیں، خاص طور پر وہ نیکلس، وہ وائٹ گولڈ کا نفیس ہار جس کے پینڈنٹ میں جڑا ہیرا ہر وقت اس کے دل کے قریب دھڑکتا تھا۔ المیر نے کہا تھا کہ یہ توق ہے اس کی محبت کا۔ سونم ہر تھوڑی دیر بعد بے اختیار اپنا ہاتھ گردن کی طرف لے جاتی اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس ٹھنڈی دھات کو چھوتی۔ یہ لمس اسے احساس دلاتا کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ المیر خان زادہ کی حفاظت میں ہے، اس کے حصار میں ہے۔ سپہر کا وقت تھا، باہر موسم میں ہلکی سی خنکی بڑھ گئی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی کیونکہ زیادہ تر افراد اپنے کمرے میں کیلولا کر رہے تھے۔ سونم کو اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے طلب محسوس ہوئی کہ چائے پی جائے۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور شال اوڑھ کر کمرے سے نکلی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے چولہا جلایا اور ساس پین میں پانی، دودھ اور پتی ڈال کر اوپر رکھ دیا۔ وہ سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چائے کو ابلنے میں ابھی وقت تھا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر باغ میں جھولتے پیڑ نظر آ رہے تھے۔ سونم کی نظریں باہر تھیں مگر دھیان بھٹکا تھا۔ اس کا ہاتھ عادت کے مطابق اپنی شال کے اندر گیا اور اس نے گردن میں موجود نیکلس کے پینڈنٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ ہیرا اس کی ہتھیلی میں چبھ رہا تھا، مگر یہ چبھن اسے سکون دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا۔ آئی لو یو سونم، المیر کی وہ بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسے اپنی کمر کے گرد المیر کے مضبوط بازوؤں کا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے المیر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، کیسے اس نے اپنا حق جتایا تھا۔ المیر کا وہ جملہ، تم مجھ سے جتنا چھپو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا، اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ خیالات کی وادی میں اتنی دور نکل گئی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ المیر کے تصور میں اس قدر مگن تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ چولہے پر رکھی چائے کب ابلنا شروع ہوئی اور کب وہ ابلتی ہوئی چائے جل کر سیاہ ہونے لگی۔ چولہے کی آگ نے گرنے والی چائے کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ ساس پین کا پیندا جل رہا تھا، دودھ اور پتی کی سڑاند پورے کچن میں پھیل رہی تھی۔ مگر سونم تو کہیں اور تھی۔ اس کے لبوں پر ایک خوابناک مسکراہٹ تھی، انگلیاں نیکلس سے کھیل رہی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی کوئی انسان کسی کو اتنی شدت سے چاہ سکتا ہے جتنا المیر اسے چاہتا ہے؟ کیا وہ اس جنون کے قابل ہے؟ دھواں آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سفید دھواں اب سیاہی مائل ہو چکا تھا اور چولہے کے شعلے خطرناک حد تک بلند ہو رہے تھے، لیکن سونم کی کھلی آنکھوں میں صرف المیر کا چہرہ تھا۔ المیر خانزادہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سونم کو سرپرائز دے گا اور اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جائے گا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے ہی والا تھا کہ اسے جلنے کی بو آئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ یہ بو کیسی ہے؟ اس نے سونگھا۔ بو کچن کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ پورا کچن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ چولہے پر رکھا برتن بری طرح جل چکا تھا، بدبو ناقابل برداشت تھی، اور ان سب کے درمیان اس دھوئیں کے بادلوں میں اس کی محبت، اس کی سونم کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ المیر کو ایک دم غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ یہ لڑکی کس دنیا میں تھی؟ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ سونم کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ اس نے المیر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ المیر نے قریب جا کر چولہا بند کیا۔ جیسے ہی آگ بجھی، دھوئیں کا ایک بھبوکا اٹھا۔ المیر سونم کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ اگر سونم ذرا سا بھی پیچھے ہوتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ لگتا ہے آج چائے کی جگہ کوئلہ کھانے کا ارادہ ہے مسز خانزادہ۔ المیر کی بھاری روبدار اور طنزیہ آواز نے سونم کے خوابوں کا شیشہ کرچی کرچی کر دیا۔ سونم بری طرح بڑبڑائی۔ ہائے! وہ اچھل پڑی۔
اور تیزی سے مڑی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ المیر نے مستعدی سے اس کا بازو تھام کر اسے سیدھا کیا۔ سنبھل کر، المیر نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ سونم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ المیر، آپ کب آئے؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کچن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ یا اللہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ یہ دھواں، میری چائے! وہ بدحواسی میں ساس پین کی طرف لپکی، لیکن المیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ رہنے دو، وہ چائے اب چائے نہیں رہی، زہر بن چکی ہے۔ المیر نے اسے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگوائی اور خود اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ کھانسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اتنا دھواں ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ سونم نے اب محسوس کیا تو واقعی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کھانسنے لگی۔ المیر نے فوراً کچن کا ایگزاسٹ فین تیز کیا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ تازہ ہوا اندر آئی تو دھوئیں کی شدت کم ہوئی۔ المیر واپس مڑا اور بازو سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص شرارت ناچ رہی تھی جو سونم کو ہمیشہ کنفیوز کر دیتی تھی۔ اب بتاؤ، اس نے ایک ابروج کایا۔ یہ کس خوشی میں کچن جلانے کا منصوبہ تھا؟ کوئی خاص موقع ہے یا شوہر سے بدلہ لیا جا رہا تھا؟ سونم شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ وہ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹنے لگی۔ وہ نہیں المیر، وہ بس میں چائے بنا رہی تھی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، مطلب دھیان بھٹک گیا۔ وہ ہکلا رہی تھی۔ دھیان بھٹک گیا؟ المیر نے اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ سونم نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن پیچھے سلیب تھی، وہ پھنس گئی۔ المیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں سلیب پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب وہ اس کی قید میں تھی۔ سونم کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ المیر کی مردانہ وجاہت اور اس کے قریب ہونے کا احساس بہت شدید تھا جو سونم کی رہی سہی ہمت بھی توڑ رہا تھا۔ کہاں بھٹک گیا تھا دھیان؟ المیر نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ سونم کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ سونم اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں؟ یا کسی سہیلی کی طرف؟ یا پھر… المیر رکا۔ اس کی نظر سونم کے ہاتھ پر گئی جو ابھی تک بے اختیار انداز میں نیکلس کے پینڈنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ المیر کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سلیب سے ہٹایا اور سونم کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یا پھر اس نیکلس کی طرف۔ سونم کا ہاتھ المیر کی گرفت میں تھا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ پکڑی گئی تھی۔ بولو سونم۔ المیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور اپنی انگلی سے نیکلس کے ہیرے کو چھوا۔ یہ ہیرا چپ تو نہیں رہا؟ یا یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم کس کی قید میں ہو؟ سونم نے بمشکل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انکار نہیں تھا، بس ایک شرمیلا سا اقرار تھا۔ میں یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ المیر نے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کسے سوچ رہی تھی؟ اس کی آواز میں اب وہ شرارت تھی جو سونم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتی تھی۔ بس کچھ باتیں۔ سونم نظریں چرانے لگی۔ جھوٹ، المیر نے فوراً کہا۔ تمہیں پتا ہے نا میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، اور اس وقت تمہاری یہ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں صاف صاف چیخ کر میرا نام لے رہی ہیں۔ سونم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ شخص کیا جادوگر تھا؟ اسے کیسے پتا چل جاتا تھا؟ المیر اس کے مزید قریب ہوا۔ تم مجھے سوچ رہی تھی نا؟ سونم خاموش رہی۔ جواب دو مسز خانزادہ، ورنہ جلی ہوئی چائے کی سزا بھی مل سکتی ہے، اور تم جانتی ہو میری سزائیں کیسی ہوتی ہیں۔ المیر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سزا کے ذکر پر سونم کو وہ رات یاد آ گئی جب اس نے پہلی بار المیر کو بوسہ دیا تھا۔ اس کا پورا جسم سنسا ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ایک لفظ جیسے اس کے حلق سے پھسل کر نکلا۔ المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک اتر آئی۔ کیا ہاں؟ پورا جملہ بولو۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ سونم نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی المیر اسے کہلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو سوچ رہی تھی، اس نے نظریں جھکا کر تیزی سے کہا۔ المیر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں بلا کی کشش تھی۔ گڈ، یہی سننا چاہتا تھا میں۔ اس نے اپنا ہاتھ سونم کے گال پر رکھا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے سونم کے لبوں کے گوشے کو چھونے لگا۔ دیکھا، میرا جنون اثر کر رہا ہے نا؟ اب تم بھی میرے خیالوں میں گم ہونے لگی ہو۔ چائے جل گئی، کچن دھوئیں سے بھر گیا، لیکن تمہیں ہوش نہیں تھا۔ یہ عشق کی پہلی نشانی ہے سونم۔ سونم کی آنکھوں میں ایک دم چمک اتر آئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ المیر درست کہہ رہا ہے۔ وہ واقعی عشق میں مبتلا ہو رہی تھی۔
اس نے مسکرا کر المیر کو دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ سونم نے شکوہ کیا۔ تمہارے معاملے میں؟ ہاں، میں بہت برا ہوں، بہت خود غرض ہوں اور بہت باریک بین ہوں، المیر نے اقرار کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور اپنی چیز کے بارے میں ذرا سی بھی غفلت برداشت نہیں کرتا۔ پھر اس نے ساس پین کی طرف اشارہ کیا جس میں کالا مادہ جم چکا تھا۔ لیکن فی الحال میری بیوی نے میرا چائے کا موڈ خراب کر دیا ہے، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ سونم نے معصومیت سے جلے ہوئے برتن کو دیکھا۔ سوری، میں دوسری بنا دوں؟ دوسری تو بنانی ہی پڑے گی۔ المیر نے جیکٹ اتاری اور اسے کرسی کی پشت پر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اور اوپر فولڈ کرنا شروع کی۔ لیکن اس بار میں تمہارے سر پر کھڑا ہو کر بنواؤں گا تاکہ تم دوبارہ میرے خیالوں میں گم ہو کر کہیں گھر کو آگ نہ لگا دو۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ سونم مسکرا دی۔ آپ یہیں رہیں گے؟ کیوں، اعتراض ہے؟ المیر نے ساس پین سنک میں رکھا اور دوسرا برتن نکالا۔ نہیں، وہ مجھے نروسنس ہوتی ہے۔ سونم نے سچ کہہ دیا۔ المیر اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عادت ڈال لو جانے من، کیونکہ اب میں تمہاری رگ رگ میں بسنے والا ہوں، نروس ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے پانی کا برتن سونم کے ہاتھ میں دیا۔ چلو شاباش، اب ایسی چائے پلاؤ کہ میری ساری تھکن اتر جائے، اور یاد رکھنا۔ وہ رکا۔ سونم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چینی کم رکھنا، کیونکہ تم نے جن ہاتھوں سے بنانی ہے مٹھاس اس میں پہلے ہی بہت زیادہ ہوگی۔ سونم کا چہرہ پھر سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ المیر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ سونم نے جلدی سے چولہا جلایا لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ المیر وہیں سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بلا کی چاہت تھی۔ وہ دھواں چھٹ چکا تھا مگر عشق کی آگ اب دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ کچن کے اس چھوٹے سے کونے میں ابلتی ہوئی چائے کی خوشبو اور المیر کی محبت بھری نظروں کے حصار میں سونم کو لگا کہ زندگی شاید اسی کو کہتے ہیں۔ المیر نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، ابھی تو شروعات ہے سونم، ابھی تو اس جنون کے بہت سے رنگ باقی ہیں۔ تم مجھے سوچ کر چائے جلاتی ہو، وہ وقت بھی آئے گا جب تم میرے بنا سانس لینے کو بھی سزا سمجھو گی۔ اور سونم چائے میں چینی ڈالتے ہوئے زیر لب مسکرا رہی تھی، کیونکہ اسے اب المیر کی قید دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز لگنے لگی تھی۔ نومبر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن تھا اور اسلام آباد کی فضاؤں میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ شام ہوتے ہی ہوائیں سرد ہو جاتی اور یہ بدلتا موسم سب کے لیے امتحان بن جاتا تھا۔ سونم جو پہلے ہی نازک مزاج تھی، اس بدلتے موسم کی سختی برداشت نہ کر سکی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ہلکی کھانسی اور نزلے کا شکار تھی، لیکن المیر کی ڈانٹ اور دوائیوں کے ڈر سے چھپاتی رہی۔ لیکن آج صبح سے اس کی حالت غیر تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ المیر خانزادہ اپنی اسٹڈی میں کچھ اہم فائلز نپٹانے کے بعد باہر نکلا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر لاؤنج میں سونم کو تلاش کر رہی تھیں، جو عموماً اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی یا ہانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتی تھی، مگر آج لاؤنج خاموش تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ ہانیہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں منہمک تھی۔ ہانیہ؟ المیر کی بھاری آواز گونجی۔ ہانیہ نے چونک کر موبائل سائٹ پر رکھا۔ جی بھائی، تمہاری بھابھی کہاں ہیں؟ المیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج سارا دن نظر نہیں آئیں، ناشتے پر بھی نہیں تھیں اور ابھی بھی غائب ہیں۔ ہانیہ کے چہرے پر تشویش ابھری۔ بھائی، وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں ہیں، دوپہر کو گئی تھی میں تو کہہ رہی تھی سر میں درد ہے، سونا ہے۔ میں نے سوچا شاید آرام کر رہی ہوں گی۔ المیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سر میں درد ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ سوری بھائی، مجھے لگا معمولی درد ہوگا، ہانیہ نے سہم کر کہا۔ المیر نے مزید کوئی بات نہیں کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ سونم کا اس طرح غائب ہونا معمول کی بات نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات بھی وہ کچھ سست لگ رہی تھی، لیکن المیر نے اسے تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ شٹ المیر، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا، اس نے خود کو کوسا۔ سونم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ المیر نے ہلکا سا نوک کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ صرف کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ المیر نے جلدی سے دیوار پر لگا سوئچ بورڈ ٹٹولا اور ڈم لائٹ آن کی۔ ہلکی روشنی میں اس نے جو منظر دیکھا، اس نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ سونم بیڈ کے بیچوں بیچ لحاف میں خود کو لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ مل دیا ہو۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔
سونم۔ المیر تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سونم کی پیشانی پر رکھا۔ ہاتھ لگتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کا ماتھا توے کی طرح تپ رہا تھا۔ یا خدایا، اتنا تیز بخار! المیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سونم، آنکھیں کھولو۔ اس نے نرمی سے سونم کے سرخ گال کو تھپ تھپایا۔ سونم نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری پلکیں وا کیں۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ سامنے المیر کا دھندلا ہیولا دیکھ کر وہ کسمس آئی۔ پانی! اس کے خشک حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ المیر نے فوراً سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا، گلاس میں پانی بھرا اور سونم کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر کیا۔ آہستہ سے اٹھو، پیو۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ سونم نے 2-3 گھونٹ پیے اور نڈھال ہو کر دوبارہ المیر کے بازو پر سر گرا دیا۔ المیر نے گلاس واپس رکھا اور اسے دوبارہ تکیے پر لٹایا۔ اس کا دل سونم کی یہ حالت دیکھ کر مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس سے ڈرتی سکڑتی رہتی تھی، اس وقت بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ تمہاری حالت کب سے ایسی ہے سونم، اور تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ المیر نے اسے لحاف اچھی طرح اڑاتے ہوئے سرزنش کی۔ میں نے سوچا ٹھیک ہو جاؤں گی، سونم نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا؟ بے وقوف لڑکی! المیر نے قدرے سختی سے کہا، مگر اس سختی میں بے پناہ فکر تھی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تمہیں میری ڈسٹربنس کی فکر ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ رات بہت ہو چکی ہے۔ اس نے دراز سے تھرمامیٹر نکالا اور سونم کے منہ میں رکھا۔ بخار چیک کرو خاموشی سے، میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لاتا ہوں۔ نہیں المیر، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سونم نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا اور خود کو مزید لحاف میں چھپانے کی کوشش کی۔ لگنے دو ٹھنڈ، بخار دماغ کو چڑھ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، المیر نے سختی سے کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ گیلے تولیے اور پانی کے باؤل کے ساتھ واپس آیا۔ تھرمامیٹر نکالا تو پارہ 103 ڈگری پر تھا۔ المیر نے گہری سانس لی۔ 103 بخار ہے اور تم یہاں سکون سے لیٹی ہو؟ اس نے گیلے تولیے کو نچوڑا اور سونم کی پیشانی پر رکھ دیا۔ ٹھنڈے تولیے کا لمس ملتے ہی سونم سسکی اور اس نے المیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ آگ کی طرح گرم تھا، جبکہ المیر کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ مت کریں پلیز، وہ بچوں کی طرح مچل گئی۔ خاموش، المیر نے نرمی سے اسے ڈانٹا۔ یہ کرنا پڑے گا جانے من، ورنہ بخار نہیں اترے گا۔ وہ مسلسل اس کے ماتھے پر پٹیاں بدلتا رہا۔ ہر بار جب وہ ٹھنڈا تولیہ رکھتا، سونم اس کا ہاتھ زور سے بھینچ لیتی۔ المیر کے لیے یہ احساس بہت الگ تھا۔ آج سونم اس سے ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ اسے پکار رہی تھی، اس کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد بخار کی شدت کچھ کم ہوئی۔ سونم کی سانسیں اب کچھ ہموار ہو رہی تھیں۔ المیر نے تولیہ سائڈ پر رکھا اور وہیں بیٹھ کے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کا چہرہ سونم کے چہرے کے برابر آ سکے۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے سونم کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سونم نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بخار اور دوائی کے اثر نے اسے ایک عجیب سی مدہوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا المیر کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا جو اسے درد سے نجات دلا رہا تھا۔ بہتر، اس نے سرگوشی کی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، جائیں سو جائیں۔ المیر کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ آئی۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے نیند آئے گی؟ پاگل ہو کیا؟ اس نے سونم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ کیا حال بنا لیا اپنا میری جان؟ المیر کی آواز میں درد تھا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے کہ میں سارا دن کہاں تھا، میں نے کیوں خبر نہیں لی؟ سونم نے اپنی دھندلی نظروں سے المیر کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جسے ساری دنیا مغرور سمجھتی تھی اس وقت اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے چینی تھی وہ صرف سونم کے لیے تھی، سونم کے دل میں چھپی محبت جو وہ ہوش میں کبھی زبان پر نہیں لا سکتی تھی، بخار کی اس نیم بے ہوشی میں بند توڑ کر باہر آنے لگی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھایا اور المیر کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ المیر ذرا سا چونکا کیونکہ سونم نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ المیر، اس کی آواز نشیلی اور بھاری تھی۔ جی سونم، میں یہیں ہوں۔ المیر نے اپنا گال اس کی ہتھیلی سے ٹکا دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، سونم نے رک رک کر کہا۔ سب کہتے ہیں آپ خطرناک ہیں، ضدی ہیں۔ المیر مسکرایا۔
ہاں میں ہوں خطرناک، لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں۔ سونم نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے لیے بھی۔ میں ڈرتی تھی آپ سے، بہت ڈرتی تھی۔ المیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور اب کیا آپ بھی ڈرتی ہو؟ سونم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بخار کا نشہ اسے سچ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب بھی ڈرتی ہوں، لیکن… وہ رکی۔ لیکن کیا؟ المیر نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونم کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو اس کی زبان سے سننے کے لیے ترس رہا تھا۔ سونم نے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لیکن اب اس ڈر میں سکون ہے۔ آپ پاس ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اس نے المیر کے ہاتھ کو زور سے دبا دیا۔ مت جایا کریں دور، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ المیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کبھی نہیں جاؤں گا دور، وعدہ۔ سونم کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، نیند اس پر غالب آ رہی تھی۔ المیر، وہ بڑبڑائی۔ آئی لو یو۔ یہ 3 لفظ کمرے کی خاموش فضا میں کسی مدھر ساز کی طرح گونجے۔ المیر کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے سونم کو دیکھا۔ سونم یہ کہہ کر آنکھیں موند چکی تھی اور اب نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ المیر خان زادہ، وہ سخت گیر اور جنونی شخص، اس لمحے بچوں کی طرح مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ جیت تھی، اس کے جنون کی، اس کی محبت کی اور اس کے صبر کی۔ وہ سونم کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ سونم شاید سو چکی تھی، کیونکہ نیند میں بھی اس کے چہرے کے تاثرات پرسکون ہو گئے۔ المیر وہیں اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پگلی جو اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی، آج اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ جانتا تھا میں۔ المیر نے سوتی ہوئی سونم کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ میں جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے دل میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے، بس تم مان نہیں رہی تھی۔ یہ بخار بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، کم از کم تمہارے دل کا حال تو زبان پر لے آیا۔ اس نے پیار سے سونم کے بالوں کو سہلایا۔ آج سو جاؤ، لیکن کل صبح جب تم اٹھو گی مسز خانزادہ، تو میں تمہیں یہ اعتراف بھولنے نہیں دوں گا۔ کل ہوش میں تمہیں یہ بات دوبارہ دہرانی ہوگی، اور اس بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ المیر نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب کی اور وہیں بیٹھ گیا۔ آج رات وہ اسے اکیلا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسے یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ آج رات سونم نے اسے وہ خوشی دی تھی جس کا وہ پہلی نظر سے منتظر تھا۔ باہر ہوائیں تیز چل رہی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے کھڑکھڑا رہے تھے، لیکن کمرے کے اندر محبت کی گرمائش نے ہر سردی کو مات دے دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج سونم کے لیے نئی زندگی کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ وہ بخار جو کل رات اس کے وجود کو پگھلا رہا تھا، اب اتر چکا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک ایسے نشے نے لے لی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ رات کی وہ نیم غنودگی، وہ اعتراف اور المیر کا جواب، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ سب حقیقت تھا۔ ناشتے کی میز پر آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ سب گھر والے ہنسی خوشی ناشتہ کر رہے تھے جب المیر خان زادہ سیڑھیوں سے اتر کر آیا۔ وہ آج سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بالوں کو جل لگا کر پیچھے کیا ہوا تھا، اور چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑے کھڑے اپنے والد جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں وہ گونج تھی جس پر پورا گھر خاموش ہو جاتا تھا۔ جہانگیر صاحب نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ المیر، خیر تو ہے؟ المیر نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ جملہ کہا جس نے میز پر موجود ہر شخص کے ہاتھ روک دیے۔ میں سونم کی رخصتی چاہتا ہوں، اسی ہفتے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم جہانگیر کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ سونم جو بھی کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی دروازے پر ہی جم گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کیا؟ جہانگیر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن بیٹا، بات تو 2 سال بعد کی ہوئی تھی۔ ابھی تو سونم کے 2nd ایئر کے پیپرز بھی نہیں ہوئے، ڈگری تو دور کی بات ہے۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے بابا، المیر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کالج یہیں ہے، یونیورسٹی بھی یہیں ہے، وہ میرے گھر میں رہ کر بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ لیکن المیر، ماں نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ماما،
المیر نے نرمی مگر سختی سے ان کی بات کاٹی۔ میں نے 6 ماہ انتظار کیا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنی نظروں کے سامنے چاہتا ہوں۔ یہ دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی اس نے کنکیوں سے دروازے پر کھڑی سونم کو دیکھا جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ سونم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میز پر بیٹھے کزنز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دبی دبی ہنسی شروع ہو گئی۔ ہانیہ نے لقمہ نگلتے ہوئے شرارت سے کہا، او ہو بھائی، مطلب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اتنا بھی کیا جنون کہ 2 سال تو کیا 2 مہینے بھی نہیں رکا جا رہا۔ المیر نے ہانیہ کو گھورا اور پھر مسکرا دیا۔ جس دن تمہاری شادی ہوگی نا ہانیہ، تب پوچھوں گا کہ صبر کیسے ہوتا ہے۔ فی الحال تم اپنی بکواس بند رکھو۔ احمر جو المیر کا ہم عمر کزن تھا زور سے ہنسا۔ چاچو کر دیں رخصتی، دیکھ نہیں رہے ہمارے مجنو بھائی کا حال؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سونم بھابھی کو کالج سے ہی اغوا کر کے لے آئیں۔ سب کزنز نے کہا لگایا۔ سونم شرم سے پانی پانی ہو گئی اور فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جہانگیر صاحب نے بیٹے کی آنکھوں میں وہ ضد دیکھی جو بچپن سے اس کی پہچان تھی۔ وہ جانتے تھے کہ المیر جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو کوئی بھی اسے ہلا نہیں سکتا، اور پھر یہ تو اس کی اپنی بیوی کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، جہانگیر صاحب نے ہتھیار ڈال دیے، اگر تم دونوں راضی ہو تو ہمیں کیا اعتراض؟ میں آج ہی انتظامات کرواتا ہوں۔ المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ بابا، میرے خیال سے اگلا جمعہ ٹھیک رہے گا۔ اگلا جمعہ؟ ماں نے سر پیٹ لیا۔ المیر صرف 5 دن ہیں، تیاریاں کیسے ہوں گی؟ شاپنگ، دعوتیں، انتظامات، سب ہو جائے گا ماما، آپ بس تیاری کریں۔ مجھے میری دلہن جمعے کو اپنے کمرے میں چاہیے۔ المیر نے اطمینان سے کہا اور ناشتے کیے بغیر ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لاؤنج میں چھپی ہوئی سونم کو ایک فلائنگ کس دینا نہیں بھولا، جس پر سونم شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اگلے 5 دن گھر میں ہنگامی حالت نافذ رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا گھر کسی میلے کا منظر پیش کر رہا ہو۔ درزیوں کے چکر، جیولری کی سلیکشن، مہمانوں کی آمد و رفت، لیکن ان سب کے درمیان سونم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات میں گھری ہوئی تھی۔ وہ المیر سے چھپتی پھرتی تھی کیونکہ اب ہر کوئی انہیں چھیڑتا تھا۔ گھر کا ہر فرد جان چکا تھا کہ یہ رخصتی صرف اور صرف المیر کی بے صبری کا نتیجہ ہے۔ المیر اسے جب بھی موقع ملتا گھیر لیتا، کبھی کوریڈور میں چلتے چلتے اس کا راستہ روک لیتا، کبھی چھت پر بلا لیتا۔ تیار ہو جاؤ مسز خانزادہ، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا۔ اب کوئی دیوار، کوئی دروازہ ہمارے بیچ نہیں رہے گا۔ اور سونم بس پلکیں جھکا لیتی کیونکہ اس کا اپنا دل بھی اب یہی چاہتا تھا۔ اور پھر وہ شام آ گئی جس کا انتظار تھا، مائیوں کی شام۔ گھر کا بڑا ہال پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشبو اور روشنی تھی۔ لڑکیاں پیلے کپڑوں میں ملبوس ڈھولک کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں۔ سونم کو سٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ اس نے بسنتی رنگ کا سادہ سا لیکن انتہائی خوبصورت گوٹے کناری والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں تھا، لیکن بیسن اور ہلدی نے اس کی رنگت کو کندن کی طرح دمکا دیا تھا۔ بالوں میں چمبیلی کے پھولوں کے گجرے اور ہاتھوں میں ہری چوڑیاں، وہ بالکل کسی منہ بند کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈھولک پر مہندی ہے رچنے والی گایا جا رہا تھا اور ہانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر سونم کے گرد رقص کر رہی تھی۔ ماحول میں خوشی اور شرارت کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ اچانک گیٹ پر شور ہوا۔ ارے رکو رکو، یہ لیڈیز فنکشن ہے، کسی لڑکی کی آواز آئی، لیکن کون تھا جو اس طوفان کو روک سکتا؟ ہال کا دروازہ کھلا اور المیر خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ احمر اور دانیال بھی تھے۔ المیر نے سفید رنگ کا کڑھائی والا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا جس پر پیلے رنگ کا رومال اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ہوٹنگ شروع کر دی۔ او ہو، دلہا بھائی تو خود ہی آ گئے۔ بھائی واہ، اتنا بھی کیا انتظار کی رسمیں بھی خود ہی کریں گے۔ ہانیہ بھاگ کر آگے آئی اور المیر کا راستہ روکا۔ خبردار بھائی، یہ لڑکیوں کا ٹائم ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے، جائیں باہر۔ المیر نے مسکرا کر ہانیہ کے سر پر ہلکا سا چپت لگایا۔ ہٹو راستے سے چھوٹی، میں اپنی بیوی کی مہندی میں آیا ہوں، کسی غیر کی نہیں۔ اس نے ہانیہ کو سائڈ پر کیا اور سیدھا سٹیج کی طرف بڑھا۔ سٹیج پر بیٹھی سونم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ المیر کی نظریں سیدھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں وہ ستائش تھی جس نے سونم کے چہرے کو مزید سرخ کر دیا۔ سب لڑکیاں دوپٹے منہ پر رکھ کر ہنس رہی تھیں اور آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔
अलमीर स्टेज पर चढ़ा और बिला झिझक सोनम के बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गया। सोनम सिमट सी गई। आप यहाँ क्यों आ गए? सब क्या सोचेंगे? इसने बमुश्किल होंठ हिलाए। अलमीर ने इसके कान के करीब झुककर कहा, सबको सोचने दो, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हें देखना था, और इस पीले जोड़े में तुम क़यामत लग रही हो। ओ हेलो रोमियो, अहमर ने नीचे से आवाज़ लगाई। भाई बाकी बातें बाद में कर लेना, रस्म तो कर लो। एक थाली लाई गई जिसमें मेहंदी की प्यालियां और कोन्स रखी थीं। तेल की प्याली थी, मोमबत्तियां जल रही थीं। रवायती तौर पर बहनें और सहेलियां मेहंदी लगाती हैं, लेकिन अलमीर ने थाली में से मेहंदी की कोन उठा ली। भाई, हानिया चिल्लाई, ये हमने लगानी है। नहीं, अलमीर ने अटल लहजे में कहा, शुरुआत मैं करूँगा। हॉल में फिर से तालियां और सीटियां बजने लगी। वाह भाई वाह, आज तो अलमीर भाई ने सारी रवायतें तोड़ दी हैं। अलमीर ने सोनम का दायां हाथ अपने हाथ में लिया। सोनम का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और कांप रहा था। अलमीर का हाथ गर्म और मजबूत था। इस लम्स ने सोनम को एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ दिया। अलमीर ने मेहंदी निकालनी शुरू की। इसने आम रस्मों की तरह सिर्फ हथेली पर टिक्का नहीं लगाया, बल्कि वो बड़े इन्हमाक से कुछ लिखने लगा। पूरा हॉल खामोश होकर देखने लगा कि अलमीर क्या कर रहा है। सोनम अपनी हथेली पर मेहंदी की ठंडक और कोन की नोक को चलता महसूस कर रही थी। वो सांस रोके अलमीर की झुकी हुई पलकों को देख रही थी। अलमीर पूरी तवज्जो से इसकी नाजुक हथेली पर नक्शो निगार बना रहा था। चंद लम्हों बाद अलमीर ने हाथ रोका और कोन साइड पर रख दी। देखो, इसने सरगोशी की। सोनम ने अपनी हथेली देखी। वहाँ मेहंदी की गहरी लकीरों से खूबसूरत खताती में लिखा था, अलमीर की सोनम। सोनम की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ नाम नहीं था, ये मलकियत का एहसास था। ये वादा था कि वो ताहयात सिर्फ इसी की है। हानिया ने झुककर देखा और चीख पड़ी, हाय अल्लाह भाई, आपने तो अपना नाम लिख दिया, सो रोमांटिक। लड़कियों ने फिर से शोर मचा दिया। भाभी, अब तो ये हाथ धोना मत जब तक रंग पक्का ना हो जाए। अलमीर ने सोनम की हथेली को अपने होठों के करीब किया और जहां अपना नाम लिखा था वहां हवा में एक बोसा जब्त किया, बिना मेहंदी को खराब किए। ये रंग जितना गहरा चढ़ेगा, मेरी मोहब्बत इतनी ही गहरी होगी सोनम। इसने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर कहा। सोनम ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरे हाथ से छुपा लिया। अलमीर खिलखिलाकर हंस दिया। इसने जेब से कुछ नोट निकाले और वार कर निछावर किए। चलो गाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन है, धूम मचा दो। ढोलक की थाप फिर से गूंज उठी। मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी माँ। अलमीर वहीं स्टेज पर बैठा रहा, सोनम का हाथ अपने हाथ में थामे। कजन्स इसे छेड़ते रहे, हूटिंग करते रहे, गाने इसके नाम से जोड़कर गाते रहे, लेकिन अलमीर खानजादा को दुनिया और माफिया की खबर नहीं थी। इसकी दुनिया इसके पहलू में सिमटी हुई थी, सरसों के रंग के जोड़े में शर्माई हुई, लरसती हुई, और इसकी हथेली पर लिखा अलमीर का नाम अब आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा था, ताकि इसका रंग सोनम की जिल्द में हमेशा के लिए रच बस जाए। वो रात हंसी मजाक, ढोलक की थाप और मोहब्बत के रंगों में घुली हुई एक अमर रात बन गई। सोनम ने चोरी छुपे अलमीर को देखा, जो हंसते हुए अहमर की बात का जवाब दे रहा था। इसके दिल ने गवाही दी कि इस जुनूनी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होना इसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। ये कैद नहीं थी, ये वो बादशाहत थी जिसकी वो मलका बनने जा रही थी। और अलमीर, वो जानता था कि बस कुछ घंटों की दूरी बाकी है, फिर ये अलमीर की सोनम मुकम्मल तौर पर तन्हाई में सिर्फ इसकी होगी। शादी का हॉल रोशनियों, कहकह और फूलों की खुशबू से महक रहा था। आज की रात खानजादा खानदान के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं थी। अलमीर खानजादा, जो स्याह रंग की शेरवानी में मलबूस सर पर कुल्ला सजाए किसी रियासत का वारिस लग रहा था, स्टेज पर मौजूद अपनी दुल्हन से नजरें हटाने से कासिर था। सोनम, जो आज सर से पांव तक सुर्ख रंग के भारी उरूसी जोड़े में मलबूस थी, इस पे किसी हूर का गुमान हो रहा था। भारी ज्वेलरी, हाथों में भरी हुई मेहंदी जिसका रंग भी गहरा था, और इसमें छुपा अलमीर का नाम अब गहरा कत्थई हो चुका था, और झुकी हुई शर्मीली पलकें इसे क़यामत खेज बना रही थीं। वो सिमटी सिमटाई बैठी थी, दिल की धड़कनें किसी कीमती साज की तरह बज रही थीं। फोटोग्राफर्स की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं, मेहमान आ रहे थे, मुबारकबादें दी जा रही थीं, लेकिन अलमीर इन सबसे बेनियाज बार बार अपनी दुल्हन के कान में झुककर कुछ ऐसा कह देता कि सोनम का चेहरा मजीद सुर्ख हो जाता। थक गई हो? अलमीर ने इसके ठंडे हाथ को अपने गर्म हाथ में लेते हुए आहिस्ता से पूछा।
جی تھوڑا سا، یہ لہنگا بہت بھاری ہے، سونم نے دبی آواز میں کہا۔ المیر نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالا۔ بس تھوڑی دیر اور میری جان، پھر صرف سکون ہوگا اور ہم ہوں گے۔ اس جملے نے سونم کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سکون کا مطلب کیا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو فضا سوگوار ہو گئی۔ سونم اپنے والد کے گلے لگ کر روئی تو المیر کا دل بھی پسیج گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سونم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل، آپ فکر نہ کریں، یہ میری امانت ہے، اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ المیر کا وعدہ اٹل تھا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹی کا ہاتھ المیر کے مضبوط ہاتھ میں دیا۔ جانتا ہوں بیٹا، اسی لیے تو میرا دل مطمئن ہے۔ لے جاؤ اپنی دلہن کو۔ گاڑی پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ سونم کو بٹھاتے ہوئے المیر نے اس کا بھاری لہنگا سنبھالنے میں مدد کی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے المیر نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آج کا سفر میں خود طے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سونم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور گاڑی ہال سے باہر نکال لی۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ جسے سونم نے پہلے بھی دیکھا تھا آج کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش سے لے کر بیڈ تک ہر جگہ سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ چھت سے لٹکتی ہوئی سفید چنبیلی کی لڑیاں فضا کو معطر کر رہی تھیں۔ سائڈ ٹیبلز پر رکھی ہوئی شمعیں مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں جس نے کمرے میں ایک طلسماتی اور رومانوی سایہ پیدا کر رکھا تھا۔ سونم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ گرا ہوا تھا جو اس کے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک اور سونم کی تیز ہوتی سانسوں کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ اسے باہر راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اب یہاں صرف المیر اور سونم تھے۔ المیر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک گہری نظر اپنے سامنے سجے ہوئے بستر اور اس پر بیٹھی اپنی زندگی کو دیکھا۔ وہ سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی گڑیا جس کے لیے اس نے 6 ماہ انتظار کیا تھا، جو اس کے لیے 6 صدیاں تھیں، اب اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر صوفے پر ڈالا، پھر اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور قدم بقدم بیڈ کی طرف بڑھا۔ قالین پر المیر کے قدموں کی آواز آہٹ بے آواز تھی، لیکن سونم کو اس کی خوشبو نے چونکا دیا۔ وہ مخصوص مہنگے اور نشہ آور کولون کی خوشبو جو المیر کی پہچان تھی۔ المیر اس کے برابر آن بیٹھا۔ سونم، المیر کی آواز بہت بھاری، گہری اور جذبات سے لبریز تھی۔ اس ایک لفظ میں اتنی چاشنی تھی، اتنے جذبات تھے کہ سونم پگھل سی گئی۔ جی، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ گھونگھٹ نہیں اٹھاؤ گی؟ کیا وہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ المیر کے لہجے میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی۔ سونم نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کا کنارہ پکڑنا چاہا، لیکن المیر نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ رہنے دو، یہ حق میرا ہے۔ المیر نے دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کے بھاری دوپٹے کو اٹھایا اور پیچھے کیا۔ سونم کا چہرہ شمع کی روشنی میں دمک رہا تھا، جھکی ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ اور ماتھے پر سجا جھومر۔ المیر کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ المیر کو اپنی نظر لگ جانے کا ڈر ہوا۔ سبحان اللہ، المیر کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آج چاند واقعی زمین پر اتر آیا ہے۔ سونم نے شرما کر پلکیں اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے المیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ وہ جنون تھا جو اسے ڈراتا بھی تھا اور اپنی طرف کھینچتا بھی تھا۔ المیر نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ مزید اوپر کیا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا۔ سونم نے سچ کہہ دیا۔ المیر مسکرایا۔ مجھ سے؟ نہیں، بس سب کچھ نیا ہے۔ المیر اس کے مزید قریب کھسک آیا۔ کچھ نیا نہیں ہے میری جان، یہ وہی میں ہوں جو تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، یہ وہی میں ہوں جس نے تمہیں میتھ پڑھایا، اور یہ وہی میں ہوں جس نے تمہاری ہتھیلی پر اپنا نام لکھا۔ اس نے سونم کا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی کو چوما جہاں مہندی کا رنگ گہرا ہو چکا تھا۔ سونم سمٹ گئی۔ دیکھا، رنگ کتنا گہرا ہے، مطلب میری محبت بہت شدید ہے۔ سونم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بہت بھاری نہیں ہے؟ المیر نے اس کے کانوں میں لٹکے بھاری جھمکوں کو چھوا۔ بہت، کان دکھ رہے ہیں۔ سونم نے معصومیت سے شکایت کی۔ تو اتار دو، بلکہ لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ المیر نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کے کانوں سے جھمکے اتارے۔ اس کا لمس سونم کی گردن اور کان کی لو کو چھو رہا تھا، جس سے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ پھر المیر نے اس کے گلے کا بھاری ہار اتارا۔
ہر زیور کے اترنے کے ساتھ سونم خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن المیر کی قربت کا بوجھ اس کے حواس پر طاری ہو رہا تھا۔ اب بہتر ہے؟ المیر نے سارا زیور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جی بہت شکریہ۔ شکریہ ایسے نہیں چلے گا مسز خانزادہ۔ المیر نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف سیدھا کیا۔ منہ دکھائی کی رسم باقی ہے، لیکن آپ نے تو سب کچھ دے دیا، یہ گھر، یہ عزت، یہ محبت، اب اور کیا؟ سونم نے جذباتی ہو کر کہا۔ المیر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی تھی جس پر ایک نایاب روبی جڑا ہوا تھا۔ یہ روبی ہے سرخ رنگ کا، تمہارے اس جوڑے کی طرح اور میرے عشق کی طرح۔ المیر نے وہ انگوٹھی سونم کی انگلی میں پہنا دی۔ سونم اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور ایک تحفہ اور ہے۔ المیر کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ کیا؟ وہ میں خود۔ المیر ہنس دیا۔ آج سے میں تمہارا غلام ہوں، جو حکم دو گی بجا لاؤں گا، بس شرط یہ ہے کہ مجھ سے کبھی دور جانے کی بات نہیں کرو گی۔ سونم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر المیر کے سینے پر رکھ دیا۔ میں کبھی دور نہیں جاؤں گی المیر، آپ میری زندگی ہیں، میرا سب کچھ ہیں۔ المیر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس خوشبو، اس قربت اور اس لمحے کا المیر نے برسوں خواب دیکھا تھا۔ جانتی ہو سونم، المیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، لوگ کہتے تھے المیر خانزادہ بہت مغرور ہے، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، لیکن تم نے مجھے صرف ایک نظر میں اپنا اسیر کر لیا۔ تم میری طاقت بھی ہو اور میری کمزوری بھی۔ سونم نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کے چہروں میں اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اور لوگ کہتے تھے سونم بہت ڈرپوک ہے۔ سونم نے مسکرا کر کہا، لیکن آپ نے مجھے بہادر بنا دیا، محبت کرنا سکھا دیا۔ المیر کی نظریں سونم کے گلابی لبوں پر جم گئیں۔ اجازت ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ یہ سوال اس بوسے کے لیے تھا جس کا وہ منتظر تھا۔ سونم نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا دیں جو اس کی طرف سے خاموش اجازت تھی۔ المیر نے آہستہ سے اپنا چہرہ جھکایا۔ اس کی گرم سانسیں سونم کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے اپنے لب سونم کے ماتھے پر رکھے، پھر آنکھوں پر اور پھر رخسار پر۔ سونم نے اپنی مٹھی میں المیر کی قمیض کو جکڑ لیا۔ المیر نے اسے آہستگی سے بستر پر لٹا دیا۔ گلاب کی پتیوں کی خوشبو اور المیر کی قربت نے سونم کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ I love you سونم۔ المیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ I love you too المیر۔ سونم نے جواب دیا۔ اس رات کمرے کی مدھم روشنیوں میں دو دل ایک ہو گئے۔ المیر کا جنون اور سونم کی معصومیت ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئی۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر محبت کا جو سورج طلوع ہوا تھا، اسے کبھی زوال نہیں آنا تھا۔ المیر خانزادہ نے ثابت کر دیا تھا کہ جب محبت سچی اور نیت صاف ہو تو جنون بھی عبادت بن جاتا ہے، اور سونم نے جان لیا تھا کہ المیر کی قید ہی اس کی اصل آزادی ہے۔ یہ داستان محبت یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے تو ان کی اصل زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ ایک ایسی زندگی جہاں ہر صبح المیر کا پیار اور ہر رات اس کا حصار سونم کا مقدر تھا۔